بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی باب المہر قال ويصح النكاح إن لم يسم فيها مهرا لأن النكاح عقد انضمام وازدواج لغة فيتم بالزوجين ثم المهر واجب شرعا إبانة لشرف المحل فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح. فرماتے ہیں کہ اگر نکاح کیا جائے اور اس میں مہر کا نام نہ لیا جائے تب بھی نکاح ہو جائے گا. یعنی اگر مہر کا نام نہ بھی لیا جائے عقد نکاح میں تب بھی وہ نکاح درست ہے، جائز ہے، نکاح ہو جائے گا. اس لیے کہ نکاح کہتے ہیں عقد انضمام کو اور عقد ازدواج کو، یعنی دو آدمیوں کا، دو اشخاص کا، دو انسانوں کا ملنا، ایک دوسرے کے لیے حلال ہونا، تو یہ عقد نکاح ہے. اور یہ زوجین کے یعنی میاں بیوی سے یہ عقد پورا ہو جاتا ہے. اب تیسری کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی. جب ایجاب اور قبول ہو گیا تو عقد انضمام اور عقد ازدواج مکمل ہو گیا. اب کوئی تیسری چیز نہیں ہے جو اس میں ضروری ہو. لیکن اس لیے اگر مہر کا نام نہ بھی لیا جائے تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، درست ہو جائے گا. لیکن مہر جو ہے یہ واجب ہے. تو نکاح کے فرائض جو ہے عقد نکاح کے وہ تو زوجین ہے اور ایجاب اور قبول ہے، وہ تو ہو گیا، تو اس میں مہر کا نام لینا ضروری بھی نہیں ہے. لیکن جو مہر ہے وہ شریعت نے واجب قرار دیا ہے، یعنی فرض کے درجے میں نہیں ہے، واجب ہے. اس لیے اس کا نام لینا ضروری بھی نہیں ہے عقد نکاح میں، سنت ہے صرف. لیکن اگر کسی نے نہیں لیا تو نکاح ہو جائے گا. باقی مہر واجب ہے اس لیے کہ جو محل ہے اس کی شرافت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی عورت کے نفس کو، عورت کی ذات کو، چونکہ اس نے اپنا آپ حوالے کر دیا ہے تو اس کی ذات کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے شریعت نے مرد پر مہر واجب کیا ہے. اس لیے کہ جو چیز انسان کو مفت مل جاتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اس لیے اس قدر اور اس عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے مرد پر مہر واجب کیا ہے. تو مہر صرف اس لیے ہے تاکہ عورت کی ذات کی عظمت اور محل بزع کی جو ہے شرافت اور عظمت ظاہر ہو جائے. تو یہ نکاح کے کوئی فرائض وغیرہ میں سے نہیں ہے. تو جب نہیں ہے، صرف عظمت اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے شریعت نے واجب کیا ہے، تو لہٰذا اب اس کا ذکر عقد نکاح میں کرنا ضروری نہیں ہے. جب ضروری نہیں ہے اس کا ذکر، تو اگر عقد نکاح کرتے وقت اس کا ذکر نہ بھی کیا گیا تب بھی نکاح ہو جائے گا. باقی مہر واجب ہوگا. اس کے بعد اگر عقد نکاح میں ذکر نہیں کیا تو پھر بھی مہر واجب ہوگا مرد پر، کیونکہ عظمت اور شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے. اور کتنا مہر واجب ہوگا وہ مسئلہ آگے آ جائے گا. یہاں تک کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَيَصِحُ النِّكَاحُ وَإِن لَّمْ يُسَمِّ فِيهَا مَهْرًا. نکاح درست ہے اگرچہ اس میں مہر کا نام نہ بھی لیا جائے. اس لیے لأن النکاح عقد انضمام و ازدواج لغة، اس لیے کہ نکاح جو ہے یہ عقد انضمام اور عقد ازدواج کا نام ہے لغتاً. فیتم بالزوجین، تو یہ میاں بیوی کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی میاں بیوی ہو اور زوجین ہو اور ایجاب اور قبول ہو تو مکمل ہو جاتا ہے. اب تیسری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ثم المہر واجب، مہر واجب ہے شرعاً، شرعی طور پر، ابانتاً لشرف المحل، محل کی شرافت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. فلا يحتاج الى ذکره لصحة النکاح، لہذا جب یہ صرف عظمت اور شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے
نکاح کے صحیح ہونے کے لیے اس کا ذکر کرنے کی یعنی نکاح کے صحیح ہونے کے لیے اس کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عقد نکاح میں، اس لیے کہ یہ صرف نکاح کا کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ نکاح کا حکم ہے جو نکاح ہونے کے بعد مرد پر واجب ہوتا ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ عظمت اور شرافت ظاہر کرنے کے لیے، تو لہٰذا عقد نکاح کے وقت اس کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر نہ بھی کیا گیا تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ وَكَذَا إِذَا تَزَوَّجَ بِشَرْطٍ أَلَّا مَهْرَ لَهَا لِمَا بَيَّنَّا وَفِيهِ خِلَافُ مالک۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر کسی نے شادی کی لیکن یہ شرط لگائی کہ عورت کو مہر نہیں دوں گا، عقد نکاح کے وقت ہی یہ شرط لگائی، تب بھی نکاح ہو جائے گا، اس لیے کہ جو دلیل ہم نے بیان کی اس وجہ سے، اور دلیل وہی ہے کہ یہ نکاح کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ شریعت نے صرف عظمت اور شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ واجب کیا ہے، تو لہٰذا اگر یہ شرط بھی لگا دے کہ میں مہر نہیں دوں گا اور نکاح کر دے تب بھی جو ہے نکاح ہو جائے گا، باقی بعد میں مہر دینا پڑے گا یا نہیں تو وہ دینا پڑے گا، وہ مسئلہ آگے آ جائے گا۔ لیکن اس میں امام مالک رحمہ اللہ کے اختلاف ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ جب مہر کا انکار ہی کر دیا، عقد نکاح کے وقت اس کی نفی کر دی، تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو کتاب کو دیکھے فرماتے ہیں وَكَذَا إِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطٍ أَلَّا مَهْرَ لَهَا لِمَا بَيَّنَّا وَفِيهِ خِلَافُ مالک، فرماتے ہیں اسی طرح یعنی اسی طرح صحیح ہے جب کوئی شخص شادی کرے اس شرط کے ساتھ کہ وہ عورت کو مہر نہیں دے گا، کیوں صحیح ہے؟ لما بینا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ابھی پیچھے بیان کی، وفیہ خلاف مالک، اور اس مسئلے میں امام مالک رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ وَأَقَلُّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمْ وقال الشافعي ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع يجوز أن يكون مهرا لها لأنه حقها فيكون التقدير إليها۔ فرماتے ہیں کہ مہر کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہے، مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے، یعنی شرعی طور پر 10 درہم سے کم مہر رکھنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح 10 درہم سے کم مہر دینا بیوی کو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر 10 درہم سے کم مہر دے گا تو وہ مہر نہیں کہلائے گا، بلکہ 10 درہم تک پورا دینا پڑے گا، یہ کم سے کم مہر ہے، اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو بیع میں ثمن بننے کی صلاحیت رکھ سکتی ہے وہ مہر بھی بن سکتی ہے۔ تو بیع میں تو 10 روپے کی بھی آپ چیز خرید سکتے ہیں، 5 کی بھی خرید سکتے ہیں، 1 روپے کی بھی خرید سکتے ہیں، تو وہ عقد ہے، تو لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ 1 روپیہ بھی ثمن مہر بن سکتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس سے آپ کوئی چیز خرید سکتے ہیں، ثمن بن سکتا ہے، وہ مہر بھی بن سکتا ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے، جب یہ عورت کا حق ہے تو عورت کے ذمے ہے کہ وہ اپنے لیے کتنا مہر مقرر کرتی ہے، اب چاہے وہ 10 روپے کرے، 1000 کرے، لاکھ کرے، جتنی مرضی کرے، تو یہ شریعت کا حق نہیں ہے کہ آپ شرعی طور پر اس کو مقرر کر لے کہ 10 درہم ہے، بلکہ یہ عورت کا حق ہے وہ جتنا چاہے اپنے لیے مقرر کر دے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے۔ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ نے قیاس کیا ہے، ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا مہر اقل من 10، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 درہم سے کم مہر جائز نہیں ہے، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کم سے کم مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے، اور دوسری بات حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ عورت کا حق نہیں ہے، یہ شریعت کا حق ہے جو شریعت نے واجب کیا ہے عورت کے لیے، تو لہٰذا جب شریعت کا حق ہے تو شریعت نے خود اس کو مقرر کیا ہے، اور وہ ہے کم سے کم مقدار اس کی 10 درہم، زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار نہیں ہے، یعنی کم سے کم جو 10 درہم ہے یہ شریعت کا حق ہے، اس سے جو زائد ہوگا وہ جو ہے عورت کا حق ہے۔ آگے مسئلہ تفصیل سے آ جائے گا۔ جو مہر مثلی ہے وہ اولیاء کا حق ہے، خاندان والوں کا حق ہے، جو مہر مثلی سے بھی زیادہ ہے وہ عورت کا حق ہے، اور 10 درہم جو ہے کم سے کم یہ شریعت کا حق ہے، تو کم سے کم تو ضروری ہے، شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے 10 درہم ضروری ہے۔ باقی جو مہر مثل تک ہے
یہ خاندان والوں کا حق ہے. اگر مہر مثل سے کم رکھے عورت کم مہر رکھے گی تو خاندان والے اعتراض کر سکتے ہیں، اور 10 درہم سے کم رکھے گی تو شریعت کی روح سے یہ نکاح درست نہیں ہوگا، شریعت اس پر اعتراض کرے گی. اور اگر 10 درہم سے اور مہر مثلی سے زیادہ ہے اور پھر اس میں عورت اپنی طرف سے کمی کرتی ہے تو وہ عورت کا حق ہے، وہ کر سکتی ہے. لیکن مہر مثلی سے کم کرے گی تو خاندان والوں کا حق ہے، وہ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں. اور 10 درہم سے کم کرے گی تو یہ جو ہے شریعت کا حق ہے، شریعت اس کو نہیں مانے گی، شریعت اس کو مہر تصور ہی نہیں کرے گی. لیکن بہرحال یہ مسئلہ تفصیل سے آ جائے گا. یہاں پر مسئلہ صرف یہ ہے کہ 10 درہم سے کم مہر رکھنا یہ جائز نہیں ہے. ہماری دلیل یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 درہم سے کم جو ہے وہ مہر رکھنا درست نہیں ہے، یعنی 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے، 10 درہم سے کم مہر جائز نہیں ہے. ایک بات یہ ہوگی. عقلی دلیل یہ ہے کہ یہ عورت کا حق نہیں ہے، یہ شریعت کا حق ہے، جو کہ شریعت نے محل کو یعنی عورت کے نفس کو، عورت کی ذات کی عظمت اور شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ مرد پر واجب کیا ہے. تو یہ شریعت کا حق ہے، شریعت نے عورت کے لیے مرد پر واجب کیا ہے. اس لیے جب شریعت کا حق ہے تو شریعت نے ہی اس کو مقرر کیا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے. پھر 10 درہم کیوں مقرر کیا؟ تو 10 درہم اس لیے مقرر کیا کہ شریعت اتنے مال کے ساتھ اس کو مقرر کرنا چاہتی ہے جس کی شریعت کی نگاہ میں کوئی اہمیت ہے، کوئی قدر ہے، اور کم سے کم مقدار جس کی شریعت کی نگاہ میں اہمیت ہے وہ ہے 10 درہم. اسی وجہ سے تو اگر کوئی چور 10 درہم یا 10 درہم سے زائد کی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن 10 درہم سے کم چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 درہم سے کم جو مال ہے شریعت کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو کم سے کم مال جس کے بدلے میں انسان کا کوئی عضو آ سکتا ہے تو وہ ہے 10 درہم. تو ہاتھ جو ہے وہ بھی 10 درہم کے بدلے میں کاٹا جاتا ہے، یعنی ایک عضو کاٹا جاتا ہے، ہاتھ کاٹا جاتا ہے. تو اسی طرح 10 درہم جو ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایک عضو کے بدلے میں، انسان کے ایک عضو کے بدلے میں یہ اتنا مال ہے جس کی اہمیت ہے. تو لہٰذا کم سے کم یہ مقدار جو ہے شریعت نے محل بزا کے لیے بھی یہی مقرر کر دیا ہے، عورت کی ذات اور نفس کے لیے. تو اس لیے جب یہ شریعت کا حق ہے تو شریعت نے اتنی مال کے ساتھ اس کو مقرر کیا ہے جس کی کوئی اہمیت ہے، اور وہ ہے 10 درہم. اور 10 درہم کی کیوں اہمیت ہے شریعت کی نگاہ میں؟ تو یہ ہم نے قیاس کیا ہے، دلیل حاصل کی ہے نصاب سرقہ سے، یعنی چوری کا جو نصاب ہے اس سے ہم نے یہ قیاس کیا ہے، دلیل حاصل کی ہے کہ چور کا ہاتھ جو ہے وہ کم سے کم 10 درہم پر کاٹا جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ 10 درہم سے جو کم ہے اس کی شریعت کی نگاہ میں اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں انسان کے کسی عضو کو ضائع کیا جائے. تو اس لیے کم سے کم مقدار جس کے بدلے میں انسان کا کوئی عضو آ سکتا ہے وہ ہے 10 درہم. اس لیے 10 درہم کے ساتھ شریعت نے اس کو مقرر کر دیا ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا عقلی جواب. تو عقلی اور نقلی دونوں جواب احناف کی طرف سے صاحب ہدایہ نے ذکر کیے ہیں. ابھی آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَأَقَلُّ الْمَهْرِ 10 دراہم، کم سے کم مقدار جو ہے مہر کی وہ ہے 10 دراہم. وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما يجوز ان يكون ثمنا في البيع يجوز ان يكون مہرا لها. امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو بھی چیز بیع میں ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے جائز ہے اس کے لیے کہ وہ عورت کے لیے مہر بننے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے. یعنی جو چیز بیع میں ثمن بن سکتی ہے وہ عورت کا مہر بھی بن سکتی ہے. تو بیع میں تو ثمن 1 روپیہ بھی بن سکتا ہے، 2 بھی، 10 بھی، لاکھ بھی. تو وہ فرماتی ہیں کہ جو جتنی چیز ثمن بن سکتی ہے تو مہر بھی بن سکتی ہے. یعنی وہ آسان الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عورت کی مرضی ہے کہ وہ اپنے لیے کتنا مقرر کرتی ہے. تو آگے فرماتے ہیں لِأَنَّهُ حَقُّهَا، فرماتے ہیں دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس لیے
کہ یہ مہر جو ہے عورت کا حق ہے، فیکون التقدیر الیہا، تو اس کا مقرر کرنا بھی عورت کے ہی ذمے ہے، اسی کا حق ہے کہ وہ اپنے لیے جتنا چاہے مقرر کر لے۔ ولانا قولہ علیہ السلام، ہماری دلیل جو ہے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ لا مہر اقل من 10، کہ 10 درہم سے کم مہر جو ہے جائز نہیں ہے۔ عقلی دلیل یہ ہے وَلِأَنَّهُ حق الشرع وجوبا اظہارا لشرف المحل، ہم فرماتے ہیں کہ یہ شریعت کا حق ہے اور شریعت نے اس کو واجب کیا ہے محل کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی محل بضع کی شرافت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، فیقدر بمالہ خطر، تو لہٰذا اس کو اتنی مال کے ساتھ مقرر کیا جائے جس کی کوئی اہمیت ہے، وہو العشرہ، اور وہ ہے 10 درہم، جس مال کی اہمیت ہے شریعت کی نگاہ میں وہ ہے 10 درہم۔ وہ کیسے؟ استدلالا بنصاب السرقہ، چوری کے نصاب سے استدلال کرتے ہوئے، یعنی چوری کا جو نصاب ہے 10 درہم، اسی کے بدلے میں کم سے کم 10 درہم ہے جس کے بدلے میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو لہٰذا اس سے ہم نے استدلال کیا کہ شریعت کی نگاہ میں کم سے کم جو 10 درہم ہے اس کی اہمیت ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ 10 درہم جو ہے موجودہ دور کے اعتبار سے کتنے بنتے ہیں، تو 10 درہم جو ہے وہ ہے 35 ماشے بنتے ہیں، تو 12 ماشے کا جو ہے ایک تولہ ہوتا ہے، تو اس حساب سے تقریباً یہ 3 تولے چاندی بن جاتی ہے، تو 3 تولے چاندی کی جو قیمت ہوگی وہ کم سے کم مہر ہے، اس سے کم مہر رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ سَمَّ أَقَلَّ مِنْ 10 فَلَهُ 10 عند زفر عندنا، وقال زفر مهر المثل لأن تسمية ما لا يصل مهرا كعدمها، ولنا أن فساد هذه التسمية لحق الشرع وقد صار مغزيا بالعشرة، فأما ما يرجع إلى حقها فقد رزيت بالعشرة لرزاها بما دونها، ولا معتبر بعدم التسمية لأنها قد ترازى بالتمليك من غير عوز تكرما ولا ترضى فيه بالعوز اليسير۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مہر رکھا 10 درہم سے کم، 10 درہم سے کم مہر رکھا اور نکاح کر لیا، تو ایسی صورت میں اس پر 10 درہم ہی واجب ہوں گے، 10 سے کم جو ہے واجب نہیں ہوگا، بے شک اس نے 10 درہم سے کم رکھا ہے۔ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی صورت میں اس پر مہر مثلی واجب ہوگا۔ مہر مثلی کسے کہتے ہیں؟ مہر مثلی کہتے ہیں کہ عورت کے خاندان کی جو دیگر عورتیں ہیں ان کا جو مہر چلا آ رہا ہے وہ مہر مثلی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی خاندان کی عورتوں کا، مثلا اس عورت کی والدہ کا، اس کی پھوپھی کا، اس کے چچا زاد بہنوں کا یا دیگر بہنوں کا جو مہر ہے وہ تقریباً 50,000 چلا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس عورت کا مہر مثلی جو ہے وہ 50,000 ہے۔ تو امام ظفر فرماتے ہیں کہ جب 10 درہم سے کم مہر رکھا تو ایسی صورت میں مہر مثلی واجب ہوگا مرد پر، یعنی شوہر پر۔ ہمارے نزدیک اگر 10 درہم سے کم مہر رکھا تو ایسی صورت میں جو ہے 10 درہم واجب ہوں گے، مہر مثلی واجب نہیں ہوگا۔ امام ظفر کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی ایسی چیز کا نام لیا جائے مہر کے طور پر جس میں مہر بننے کی صلاحیت نہ ہو تو اس کو کل عدم تصور کیا جاتا ہے، یعنی گویا کہ مہر سرے سے رکھا ہی نہیں گیا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب مہر کل عدم ہو یا سرے سے رکھا ہی نہ گیا ہو تو ایسی صورت میں مہر مثلی واجب ہوگا۔ وہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی شخص خنزیر کو یا شراب کو مہر میں رکھے تو خنزیر اور شراب کا مہر بننا یہ درست نہیں ہے، ان دونوں چیزوں میں مہر بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جب مہر بننے کی صلاحیت نہیں ہے تو یہ کل عدم تصور ہوگا۔ جب کل عدم تصور ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ مہر رکھا ہی نہیں گیا۔ جب مہر رکھا ہی نہیں گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب نکاح میں مہر رکھا نہ گیا ہو تو ایسی صورت میں مہر مثلی واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح اس مسئلے میں بھی جب اس نے
10 درہم سے کم مہر رکھا تو 10 درہم سے جو کم ہے اس میں مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، خنزیر اور شراب کی طرح۔ جب صلاحیت ہی نہیں ہے اس میں تو وہ کلادم تصور ہوگا۔ جب کلادم تصور ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ مہر رکھا ہی نہیں گیا، کلادم ہے۔ جب کلادم ہے گویا مہر رکھا ہی نہیں گیا، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب مہر نہ رکھا جائے تو مہر مثلی واجب ہوتا ہے، تو لہٰذا اس مسئلے میں بھی شوہر پر مہر مثلی واجب ہوگا۔ ہمارے نزدیک 10 درہم واجب ہوں گے۔ ہم فرماتے ہیں کہ یہ کلادم نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے مہر کا نام لیا ہے، اور ایسی چیز کا نام لیا ہے جو مہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی پیسوں کا نام لیا ہے۔ لیکن فساد اس وجہ سے آیا ہے اس میں کہ اس نے کم پیسوں کا نام لیا ہے، جس سے شریعت کے حق میں کمی آتی ہے۔ تو اب شریعت کے حق کو پورا کرنے کے لیے ہم ان پیسوں کو بڑھا کر 10 درہم تک پہنچا دیں گے کہ ٹھیک ہے اس نے 8 درہم مقرر کیے تھے، لہٰذا اس کی وجہ سے شریعت کے حق میں کمی آتی ہے، لہٰذا اس کو 10 کر دے، تو 10 کر دیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس کو کلادم تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ باقی خنزیر اور شراب پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ تو سرے سے مہر بن ہی نہیں سکتے۔ یہاں پیسے ہیں، یہ مہر بن سکتے ہیں، لیکن شریعت کے حق میں کمی آ رہی ہے، اس وجہ سے اس کو ہم بڑھا دیں گے تو شریعت کا حق پورا ہو جائے گا، 10 درہم پورے ہو جائیں گے۔ یہاں پر پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ 10 درہم تو کر دیں گے، لیکن کیا 10 درہم پر عورت راضی ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ 10 درہم پر عورت راضی ہوگی، اس لیے کہ جب وہ 10 درہم سے کم پر راضی تھی، تو جب ہم بڑھا کر 10 درہم کر دیں گے تو اس پر تو بدرج اولا وہ کیا ہوگی؟ راضی ہوگی، اس لیے یہ اعتراض کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آگے امام ظفر رحمہ اللہ کی جو ہے وہ دلیل کا جواب دیتے ہیں کہ کالعدم تصور کرنے میں اور اس مسئلے میں فرق ہے۔ کالعدم تصور کرنے میں اور اس مسئلے میں فرق ہے، اس لیے ہم اس کو کالعدم تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرق یہ ہے کہ عورت جو ہے بعض اوقات بلا کسی معاوضے کے اپنے آپ کو حوالے کرنے پر راضی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں اس کی عظمت ہے، شان ہے کہ اس نے مہر معاف کر دیا ہے یا لیا ہی نہیں ہے، تو اس میں اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ کم مہر لے لے تو اس سے اس کے شان میں اور عظمت میں کمی آتی ہے کہ اس نے اتنا تھوڑا سا مہر لیا، تو اس لیے عورت مہر نہ لینے پر تو راضی ہوتی ہے، لیکن کم مہر لینے پر راضی نہیں ہوتی۔ اس لیے ان دونوں میں فرق ہے، تو لہٰذا اس کو کالعدم پر آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے عورت کا مرد کا حق، اور ایک ہے شریعت کا حق، یعنی ایک ہے عورت کا حق اور ایک ہے شریعت کا حق۔ اب شریعت کا حق تو دونوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اب شریعت کا جو حق ہے وہ ہے کم سے کم 10 درہم، 10 درہم سے جو زائد ہے وہ عورت کا حق ہے۔ تو عورت نے اپنا حق تو چھوڑ دیا، 10 درہم سے زائد کا جو حق تھا وہ تو چھوڑ دیا، لیکن اس نے شریعت کے حق کو بھی کم کر دیا۔ تو ہم شریعت کے حق کو پورا کر دیں گے، 10 درہم شریعت کا بھی حق ہو جائے گا، اور عورت نے جو اپنا حق چھوڑا تھا وہ بھی بیلنس ہو جائے گا، تو دونوں بیلنس ہو جائیں گے کہ عورت نے چلو اپنا حق چھوڑ دیا ہے لیکن شریعت کا حق بھی کم نہیں کیا، تو دونوں کی رعایت کرنا اس مسئلے میں ضروری ہے، تو ہم نے دونوں کی رعایت کر دی۔ لیکن اگر ہم 10 درہم سے کم پر نکاح کو جائز قرار دے دیں تو ایسی صورت میں پھر گویا کہ ہم نے صرف عورت کے حق کا خیال رکھا، شریعت کے حق کا خیال نہیں رکھا، حالانکہ ایسا درست نہیں ہے۔ دونوں کے حق کا رعایت رکھنا ضروری ہے تاکہ شریعت کا حق بھی پورا ہو اور عورت کے حق میں بھی کوئی بات نہ آئے۔ تو لہٰذا عورت نے اپنا حق معاف کیا، ٹھیک ہے، لیکن شریعت کے حق سے کمی کر دی تو یہ درست نہیں ہے، لہٰذا شریعت کے حق کی بھی رعایت کرتے ہوئے ہم اس پر 10 درہم واجب کر دیں گے۔
تو لہٰذا ایسی صورت میں عورت بھی راضی اور شریعت کا حق بھی کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ لیکن اگر آپ اس کو کل عدم ہی تصور کریں گے اور مہر مثلی واجب کریں گے تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان دونوں مسئلوں میں فرق ہے کہ کم جو ہے کم پر عورت راضی نہیں ہوتی اور کل آدم پر راضی ہو جاتی ہے اپنے اظہار اور شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا جب دونوں میں فرق ہے تو ایک مسئلے کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے۔ یہاں پر کل آدم نہیں ہے جو ہے مہر، بلکہ کم کا ذکر کیا ہے اس نے، تو لہٰذا جب کم کا ذکر کیا تو شریعت کے حق تک اس کو پورا کر دیا جائے گا، اس کو کل عدم پر قیاس نہیں کریں گے، کیونکہ کل عدم ہونے پر عورت راضی ہوتی ہے اپنے اظہار اور شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ مہر لیتی ہی نہیں، لیکن کم لینے پر وہ راضی نہیں ہوتی۔ اس لیے دونوں مسئلوں میں فرق ہے، یا فرق ہے تو اس مسئلے کو کل عدم والے مسئلے پر قیاس نہیں کر سکتے۔ یہاں تک آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَلَوْ سَمَّ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَلَهَا الْعَشَرَةُ، اگر کسی نے 10 درہم سے کم مہر مقرر کیا تو ایسی صورت میں عورت کو 10 درہم ہی ملیں گے ہمارے نزدیک۔ وقال زفر مہر المثلی، امام زفر فرماتے ہیں کہ مہر مثلی ملے گا، لأن تسمیۃ ما لا یسلو مہر کعدمها، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ایسی چیز کا نام لینا جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس کا نام لیا ہی نہیں ہے، یعنی وہ کل عدم ہے۔ تو لہذا جو 10 سے کم ہے وہ مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ کہتے ہیں۔ ولانا، ہماری دلیل یہ ہے ان فساد هذه التسمیہ لحق الشرع، ہم فرماتے ہیں کہ اس مہر مقرر کرنے میں یا مہر کا نام لینے میں جو فساد آیا ہے وہ شریعت کے حق کی وجہ سے آیا ہے، یعنی شریعت کا حق اس میں کم ہو رہا ہے۔ وقد صار مقضیا بالعشرہ، اور شریعت کا حق جو ہے وہ 10 کے ساتھ پورا ہو جائے گا، تو لہٰذا ہم نے 10 درہم کر دیا۔ فاما ما يرجع الى حقها فقد رضيت بالعشرہ لرضاها بما دونها، اور جہاں تک عورت کا حق ہے تو عورت جب 10 درہم پر راضی ہوگی، اس لیے کہ جب وہ 10 درہم سے کم پر راضی ہے تو 10 پر بھی راضی ہوگی، تو یہ اس اعتراض کا اور سوال کا جواب ہے۔ اب امام ظفر کے دلیل کا جواب دیتے ہیں کہ ولا معتبر بعدم التسمیہ، یہاں پر عدم تسمیہ کا اعتبار نہیں کر سکتے، یعنی ہم اس کو کل عدم تصور نہیں کر سکتے۔ لأنها قد ترضى بالتملیک من غیر عوض تکرما، اس لیے کہ عورت اس پر تو راضی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دے بغیر عوض کے، شرافت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی شرافت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ولا ترضى فيه بالعوض اليسير، لیکن اپنے آپ کو حوالے کرنے میں وہ تھوڑے عوض پر راضی نہیں ہوتی، کم مال پر راضی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس سے اس کی شان اور عظمت کم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب دونوں مسئلوں میں اختلاف ہے کہ ایک میں اس کی شان بڑھتی ہے دوسرے میں کم ہوتی ہے، تو دونوں مسئلوں میں اختلاف ہے، فرق ہے، اس وجہ سے ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ امام ظفر رحمہ اللہ کا جو قیاس ہے وہ قیاس مع الفارق ہے، قیاس مع الفارق ہے، اور قیاس مع الفارق جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ولو طلقها قبل الدخول بها تجب خمسہ عند علمائنا الثلاثة وعنده تجب المتعة كما اذا لم يسمي شيئا، فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے بیوی کو دخول سے پہلے طلاق دے دی تو ایسی صورت میں اس پر 5 درہم واجب ہوں گے، یعنی اسی مذکورہ مسئلے میں جس میں اس نے 10 درہم سے کم مہر مقرر کیا تھا تو شریعت نے اس پر 10 مقرر کر دیا، تو اس مسئلے میں اگر کسی نے اس طرح نکاح کیا تو اب اس پر 10 درہم تو واجب ہو گئے نکاح کے بعد، لیکن اس نے دخول سے پہلے رخصتی سے پہلے ہی بیوی کو طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں اس پر 5 درہم واجب ہوں گے ہمارے تینوں علماء کے ہاں، یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں، اس لیے کہ قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ دخول سے پہلے اگر بیوی کو طلاق دے تو آدھا مہر واجب ہوتا ہے شوہر پر، اور امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر متع واجب ہوگا، اس لیے کہ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ اس نے نکاح کے وقت مہر کا نام ہی نہیں لیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کے وقت مہر کا نام ہی نہ لے، اگر مہر مقرر کر لیا ہے نکاح کے وقت اور پھر
دخول سے پہلے طلاق دی تو آدھا مہر واجب ہوتا ہے. لیکن اگر نکاح کے وقت مہر کا سرے سے نام ہی نہیں لیا اور پھر دخول سے پہلے طلاق دی تو ایسی صورت میں شوہر پر متع واجب ہوتا ہے، وہ عورت کو متع دے گا. متع کہتے ہیں 3 کپڑوں کو، جس میں پجامہ، قمیض اور دوپٹہ، یہ 3 چیزیں دے گا، یعنی ایک سوٹ دے گا مکمل. تو امام ظفر فرماتے ہیں چونکہ مذکورہ مسئلہ ان کے نزدیک ایسا ہے جیسے کہ اس میں مہر جو ہے وہ کالعدم انہوں نے تصور کیا، اس وجہ سے انہوں نے مہر مثلی واجب کیا ہے. تو امام ظفر فرماتے ہیں جب مہر کالعدم ہے، تو جب مہر کالعدم ہے اور اس نے طلاق سے دخول سے پہلے طلاق دے دی تو ایسی صورت میں اس پر متع واجب ہوگا، آدھا مہر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ آدھا مہر اس وقت واجب ہوتا ہے جب مہر مقرر ہوا ہو. لیکن ان کے نزدیک مذکورہ مسئلے میں مہر کالعدم ہے، لیکن ہمارے نزدیک مہر مقرر ہے اور لیکن کم تھا تو ہم نے اس کو زیادہ کر کے 10 درہم تک پہنچا دیا، تو لہٰذا اب دخول سے پہلے طلاق دے دی تو 5 درہم یعنی آدھا مہر واجب ہوگا. کتاب کو دیکھیں، فرماتے ولو طلق قبل الدخول بها تجب 5، فرماتے ہیں اگر عورت کو دخول سے پہلے طلاق دے دی تو ایسی صورت میں 5 درہم واجب ہوں گے. عند علمائنا الثلاث، ہمارے تینوں علماء کے ہاں. وعنده، اور امام ظفر کے ہاں، تجب المتع، متع واجب ہوگا. کما اذا لم يسمي شيئا، یہ مسئلہ اسی طرح ہے جیسے کہ اس نے کسی چیز کا نام نہ لیا ہو یا کوئی چیز مقرر نہ کی ہو نکاح کے وقت، یعنی کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو. تو اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے کہ جب کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو تو متع واجب ہوتا ہے دخول سے پہلے اگر طلاق دے دے. تو اسی طرح اس مسئلے میں بھی ہے، کیونکہ یہاں پر بھی مہر کالعدم ہے ان کے نزدیک. آگے فرماتے ہیں ومن سمى مہر 10 فما زاد فعليه المسمى ان دخل بها او مات عنها لانه بالدخول يتحقق تسليم المبدل وبه يتأكد البدل وبالموت ينتهى النكاح نهايته والشيء بانتهاء يتقرر ويتأكد فيتقرر بجميع مواجبه. یہاں سے فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے 10 درہم مہر مقرر کیا نکاح کے وقت یا 10 درہم سے زیادہ مقرر کیا اور پھر اس کے بعد اس نے بیوی سے دخول کیا، یعنی رخصتی ہو گئی، خلوت سیاح ہو گئی، یا یہ شخص دخول سے پہلے مر گیا، تو دونوں صورتوں میں اس پر پورا مہر واجب ہوگا. یعنی دخول کر لیا، خلوت سیاح ہوگی، اس صورت میں تو ٹھیک ہے پورا مہر واجب ہوگا. اگر یہ مر گیا تب بھی پورا مہر واجب ہوگا، چاہے 10 درہم مہر مقرر کیا ہو یا اس سے زیادہ مقرر کیا ہو. اگر مر جائے تو پھر یہ مہر کس طرح دے گا؟ تو جب مر جائے تو ایسی صورت میں جو اس کا مال ہے اس میں سب سے پہلے بیوی کا جو مہر ہے وہ دیا جائے گا، اس کے بعد پھر وہ رسا میں تقسیم ہوگا. تو یہ مسئلہ ہے. باقی دلیل یہ ہے کہ دخول کے ساتھ جب دخول اس نے کر دیا تو گویا بیوی نے اپنی ذات، اپنا نفس اس کو تسلیم کر دیا، حوالے کر دیا. تو جب وہاں سے ذات اور ملک بضع تسلیم ہو گیا، حوالے کر دیا، تو اس کا جو بدل ہے وہ ہے مہر، تو وہ بھی پختہ ہو گیا، پکا ہو گیا، کیونکہ جب مبدل منہ دے دیا گیا تو اس کا جو بدل ہے وہ بھی دینا اب واجب ہے. تو لہٰذا جب مبدل تسلیم کر دیا، حوالے کر دیا، اور وہ ہے عورت کی اپنی ذات، اپنا نفس، تو اس کے بدلے میں جو مال ہے یعنی مہر ہے وہ بھی واجب ہو جائے گا شریعت کی روح سے. اسی طرح موت سے بھی مہر جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ موت کے وجہ سے نکاح جو ہے اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. اس لیے کہ انتہا کا نکاح جو ہے موت تک برقرار رہتا ہے، جب موت ہو جاتی ہے تو نکاح کامل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اب طلاق ممکن نہیں ہے، اس سے پہلے طلاق ممکن تھی. جب نکاح مکمل ہو گیا موت کے ساتھ تو چیز جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، یعنی موت کے ساتھ نکاح اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے. تو جب کوئی چیز اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور کامل ہو جائے تو وہ پکی ہو جاتی ہے، مقرر ہو جاتی ہے، اب اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. اور جب چیز پکی ہو جائے، مقرر ہو جائے، مؤکد ہو جائے
تو اپنے تمام واجبات اور لوازمات کے ساتھ واجب ہوتی ہے. تو لہٰذا جب نکاح موت کی وجہ سے پکا ہو گیا، پختہ ہو گیا، اب اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، یعنی طلاق وغیرہ نہیں ہو سکتی، جدائی نہیں ہو سکتی، تو اس کے جو جتنے بھی واجبات ہے، لوازمات ہے، وہ سارے کے سارے بھی اس کے ساتھ واجب ہو جائیں گے، مؤکد ہو جائیں گے. اور نکاح کے واجبات میں مہر بھی ہے، تو لہٰذا مہر بھی واجب ہو جائے گا اور مؤکد ہو جائے گا. تو لہٰذا مرنے کے ساتھ شوہر پر مہر بھی واجب ہو جائے گا، لیکن چونکہ شوہر مر گیا ہے تو لہٰذا اس کے مال میں سے مہر دیا جائے گا. کتاب کو دیکھیں، فرماتے ومن سمى مہر 10 فما زاد فعليه المسمى ان دخل بها او مات عنها. فرماتے کسی شخص نے 10 درہم مہر مقرر کیا یا اس سے زیادہ مقرر کیا تو اس پر مقرر کیا ہوا مہر واجب ہوگا اگر اس نے بیوی کے ساتھ دخول کیا یا وہ مر گیا. اس لیے کہ لأنه بالدخول يتحقق تسلیم المبدل وبه يتأكد البدل. فرماتے اس لیے کہ دخول کی وجہ سے مبدل جو ہے اس کا حوالے کرنا یہ متحقق ہو گیا، تو اسی وجہ سے جو اس کا بدل ہے یعنی مہر وہ بھی مؤکد اور پختہ ہو جائے گا، تو لہٰذا مہر واجب ہوگا دخول کے ساتھ. وبالموت ينتهي النکاح نہایتہ، اور موت کی وجہ سے بھی نکاح جو ہے اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. والشیء بانتہائہ یتقرر، اور چیز جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو پختہ ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے. ویتأکد، اور مؤکد ہو جاتی ہے. فیتقرر بجمیع مواجبہ، لہٰذا جب چیز پختہ ہو گئی، مقرر ہو گئی، مؤکد ہو گئی، تو لہٰذا اپنے تمام واجبات اور لوازمات کے ساتھ وہ پختہ اور مقرر ہوگی. تو لہٰذا جب نکاح مقرر ہو گیا، مؤکد ہو گیا، تو اپنے تمام واجبات اور لوازمات کے ساتھ مقرر اور مؤکد ہوگا. اور نکاح کے واجبات میں سے مہر بھی ہے، تو لہٰذا مہر بھی واجب اور پختہ اور مقرر ہو جائے گا. تو لہٰذا شوہر پر مہر واجب ہوگا، یعنی اس کے مال میں سے مہر دیا جائے گا. وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا النِّصْفُ الْمُسَمَّى. فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو طلاق دے دی دخول سے پہلے اور خلوت صحیحہ سے پہلے، تو ایسی صورت میں عورت کو نصف مہر ملے گا دخول اور خلوت صحیحہ سے پہلے. خلوت صحیحہ کی تعریف آگے آ جائے گی انشاءاللہ. تو دخول اور خلوت صحیحہ سے پہلے اگر عورت کو طلاق دے دی، بیوی کو طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں نصف مہر واجب ہوگا، یعنی جتنا مہر مقرر کیا تھا تو اس کا آدھا دینا پڑے گا. یہ اس صورت میں ہے کہ جب مہر مقرر کیا ہو نکاح کے وقت. اگر مہر مقرر نہیں کیا تو پھر متع واجب ہوگا، لیکن بہرحال اگر مہر مقرر کیا ہے تو ایسی صورت میں اگر دخول اور خلوت سے پہلے طلاق دے دی تو ایسی صورت میں نصف مہر شوہر پر واجب ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ نے ان عورتوں کو طلاق دی جن کو آپ نے ابھی تک چھوا نہیں ہے، حالانکہ آپ نے ان کے لیے مہر مقرر کیا تھا، تو ایسی عورتوں کو جب آپ طلاق دے دیں تو ان کو نصف مہر دینا پڑے گا. تو لہٰذا اس آیت کی وجہ سے عورت کو جو ہے نصف مہر ملے گا. والأقصية متعارضة ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره وفيه عقود المعقود عليه إليها سالما فكان المرجع فيه النص. یہاں سے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں. سوال کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہ جو آیت آپ نے پڑھی دلیل میں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو یہ آیت عام مخصوص منہ البعض ہے، یعنی اس سے بعض صورتوں کو مخصوص کیا گیا ہے. جیسے شراب وغیرہ کو یا خنزیر وغیرہ کو مہر بنایا، تو ایسی صورت میں یہ مسئلہ نہیں ہے. تو یہ عام مخصوص منہ البعض ہے، یعنی بعض صورتوں کو اس سے مخصوص کیا گیا ہے. اور ہر وہ آیت جو عام مخصوص منہ البعض ہو تو قیاس اس پر مقدم ہوتا ہے. یعنی اگر وہ آیت قیاس کے مطابق ہے تب تو ٹھیک ہے، تب تو اس آیت پر عمل کیا جائے گا. لیکن اگر وہ آیت قیاس کے مخالف ہے کسی مسئلے میں
تو قیاس پر عمل کیا جائے گا، اس مسئلے میں اس آیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مسئلے میں بات یہ ہے کہ مرد پر کچھ بھی واجب نہ ہو، اس لیے کہ مرد نے عورت کا جو ملک بزا تھا وہ صحیح سالم اس کے حوالے واپس کر دیا۔ جب اس کے حوالے واپس کر دیا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص بیع کرے اور پھر بیع کو فسخ کر دے اور مبیع مشتری کو واپس کر دے۔ جب مشتری کو واپس کر دے تو مشتری کو مبیع صحیح سالم واپس مل گیا، اب لہٰذا پورے کے پورے پیسے بائع کو مبیع واپس مل گیا، تو اب پورے کے پورے پیسے بائع کے ذمہ لازم ہے کہ مشتری کو واپس دے دے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ عورت کا جو نفس ہے، جو ذات ہے، جو ملک بزا ہے، وہ صحیح سالم اس کو واپس کر دیا۔ اب چاہیے کہ مرد پر کوئی چیز واجب نہ ہو۔ یہ اسی طرح ہے کہ ایک بیع ہوئی تھی، ایک عقد ہوا تھا اور وہ فسخ ہو گیا، اب کسی پر کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی چیز واجب نہیں ہونی چاہیے، لیکن شریعت نے آدھا مہر اس پر واجب کر دیا، تو لہٰذا قیاس کو اس آیت پر مقدم ہونا چاہیے۔ تو اس سوال کا یہاں پر جواب دے رہے ہیں مصنف صاحب ہدایہ، فرماتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر ایک قیاس نہیں ہے، دو قیاس ہے۔ تو ایک قیاس تو یہی ہے جو آپ نے بیان کیا کہ عورت کو اس کا نفس اور اس کی ذات صحیح سالم مل گئی، تو لہٰذا اب اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا قیاس یہ ہے اس مسئلے میں کہ مرد پر پورے کا پورا مہر واجب ہو، اور وہ اس طرح کہ عورت نے یہ ملک بزا یا مرد نے یہ ملک بزا یا عورت اپنے اوپر خود حرام کی ہے اپنے اختیار سے، یعنی خود اس کو طلاق دی ہے دخول اور خلوت صحیحہ سے پہلے۔ تو یہ اسی طرح ہے جیسے کہ مشتری نے کوئی چیز بائع سے خریدی اور پھر بائع کو واپس کرنے سے پہلے اس کو ضائع کر دی خود ہی، یعنی اس کو توڑ دیا یا خراب کر دیا، تو ایسی صورت میں مشتری کے ذمے، خریدنے والے کے ذمے پورے کے پورے پیسے ہوں گے، وہ بائع کو پورے پیسے دے گا اگر اپنی مرضی سے اس چیز کو خراب کیا یا توڑ دیا۔ تو یہاں پر بھی اس نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر اس عورت کو حرام کیا ہے، طلاق دے دی ہے، تو لہٰذا اس پر پورے کا پورا مہر واجب ہونا چاہیے۔ تو یہ دو قیاس ہے اس مسئلے میں، اور جب دو قیاس ہے اور قیاس آپس میں متعارض ہے، آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے اذا تعارضا تساقطا، جب وہ دو چیزیں آپس میں ٹکرائے، چاہے وہ دو آیتیں ہو، دو احادیث ہو، دو قیاسات ہو، تو وہ ساقط ہو جاتے ہیں، وہ کالعدم ہو جاتے ہیں۔ جب قیاس دونوں کے دونوں ساقط ہو گئے تو اب ہم واپس آیت کی طرف آئیں گے اور آیت کی منشا کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ تو لہٰذا بے شک عام مخصوص منہ الباس پر قیاس مقدم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دو قیاس ہے اور دونوں آپس میں تعارض ہے، تو لہٰذا قیاس آپس میں ٹکرائے اور ختم ہو گئے۔ جب قیاسات آپس میں ٹکرائے اور ختم ہو گئے تو ہم کو دوبارہ آیت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور آیت کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا، اور آیت کا حکم یہ ہے کہ دخول اور خلوت صحیحہ سے پہلے اگر طلاق دی تو نصف مہر شوہر کے ذمے واجب اور لازم ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ صاحب قدوری نے قبل الدخول کا لفظ ذکر نہیں کیا، بلکہ قبل الخلوہ یعنی خلوت سے پہلے کی شرط لگائی ہے کہ خلوت سے پہلے طلاق دی تو نصف مہر واجب ہوگا۔ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک خلوت جو ہے یہ بھی دخول کے درجے میں ہے، یعنی یہ بھی دخول کی طرح ہی ہے۔ اگر خلوت ہو گئی، بے شک دخول نہیں ہوا، تب بھی پورا مہر واجب ہوگا احناف کے نزدیک۔ اس لیے صاحب قدوری نے خلوت کی شرط لگائی ہے، کیونکہ خلوت ہمارے نزدیک دخول کی طرح ہے۔ فرماتے ہیں اس مسئلے کو ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے تو خلوت کی تعریف بھی وہاں پر آ جائے گی۔ فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا النِّصْفُ الْمُسَمَّى، فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے عورت کو یعنی بیوی کو دخول اور خلوت سے پہلے طلاق دے دی تو ایسی صورت میں اس عورت کو نصف مہر ملے گا، لقول تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو جن کو تم نے ابھی تک چھوا نہیں ہے اور ان کے لیے آپ نے کچھ مقرر کیا تھا یعنی مہر مقرر کیا تھا، تو ایسی صورت میں اس کو نصف
مہر ملے گا، جو آپ نے مقرر کیا تو اس کا نصف ملے گا۔ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ آگے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، فرماتے والاقصیۃ متعارضہ، فرماتے جو قیاسات ہے اس مسئلے میں وہ آپس میں متعارض ہے، اور اس میں ایک قیاس یہ ہے کہ فیہ تفویت الزوج الملک علی نفسی باختیارہ، ایک تو قیاس تو یہ ہے کہ شوہر نے اپنے اوپر خود ملک بزا کو اپنے اختیار کے ساتھ حرام قرار دیا ہے، یعنی فوت کر دیا ہے۔ تو اسی طرح جیسے کہ مشتری سامان کو ہلاک کر دے بائع کو واپس کرنے سے پہلے تو لہٰذا ایسی صورت میں تو اس پر پورا مہر واجب ہونا چاہیے۔ وفیہ، اور اس مسئلے میں دوسرا قیاس یہ ہے کہ عود المعقود علیہ الیہ سالمہ، کہ جو معقود علیہ ہے، جس چیز کا عقد ہوا تھا، یعنی وہ عورت کی ذات ہے، اس کا نفس ہے، وہ عورت کو حوالے کر دیا گیا ہے سالمن، صحیح سالم۔ تو یہ تو ایسا ہے جیسے کہ بائع مشتری کوئی چیز خریدے بائع سے، اور پھر بائع فسخ کر دے، وہ چیز صحیح سالم واپس حوالے کر دے، تو ایسی صورت میں مشتری پر کوئی چیز کوئی پیسے لازم نہیں ہے، بلکہ جو پیسے بائع کو دیے ہوں گے وہ بائع واپس لوٹائے گا۔ تو یہ دو قیاس ہے، دونوں آپس میں متعارض ہے۔ جب آپس میں تعارض ہے دونوں قیاسات کا تو دونوں ساقط ہو گئے۔ جب دونوں ساقط ہو گئے تو فکان المرجع فیہ النص، تو اس مسئلے میں ہم رجوع کریں گے نص کی طرف، یعنی اس آیت کی طرف، اور اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ واشارت ان یکون قبل الخلوہ، اوپر لکھا ہے اشارہ تھا کہ ای القدوری، یعنی صاحب قدوری نے یہ شرط لگائی ہے کہ خلوت سے پہلے طلاق دے دے، لأنها قد دخول عندنا على ما نبين، فرماتے اس لیے کہ خلوت جو ہے یہ ہمارے نزدیک دخول کی طرح ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔